زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج علم کے ہزاروں مظاہر ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن کیا یہی جس کے ذریعے سے انسان چاند پہ کمندیں ڈالتا ہے، سورج کی شعاؤں کی رفتار کرتا ہے، کیا یہ علم ہماری زندگی کے لیے مکمل رہنما ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ جو انسان چاند پہ کمندیں ڈالتا ہے، خلاؤں میں راستہ تلاش کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کا راستہ زمین پہ کیوں نہیں تلاش کر سکتا؟ اس کے لیے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ ہر انسان آزاد ہے، وہ اپنا راستہ خود تلاش کر لے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہیں، عقل انسانی ٹھوکریں کھاتی ہے، شعور انسانی ٹھوکر کھاتا ہے، ذہن انسانی کبھی کبھی انتہائی غلط نتائج کرتا ہے، اس لیے کہ انسانی عقل ماحول کی پیداوار ہوتی ہے۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے وہی ماحول اسے اچھائی اور برائی کا احساس دیتا ہے۔ ماحول، ایٹماسفیئر، ارد گرد کا ماحول اسے یہ بتاتا ہے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بری چیز وہ اچھی سمجھے قبول کرتا ہے اور اچھی چیز کو بری سمجھے قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک یورپ کا انسان جو خنزیر کھاتا ہے، اگر اس کے سامنے اس کے ٹکڑے رکھے جائیں تو اسے ابکائی نہیں آئے گی، مگر یہاں کے انسان کے سامنے رکھا جائے تو ابکائی آئے گی۔ اس کا ذہن اپنے ماحول کو قبول کر چکا ہے، اپنے معاشرے کو قبول کر چکا ہے، وہ چیز اسے مرغوب ہے، ہمارے نزدیک انتہائی مقبول ہے وہ چیز، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یورپ کا ایک انسان اگر ننگا ہو جائے تو لوگ اسے آرٹ اور فن کا نام دیتے ہیں، لیکن ایشیا کے بسنے والا انسان ننگا ہو جائے تو لوگ اسے نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے نا، وہاں کی عقل نے اسے صحیح سمجھا، یہاں کی عقل نے غلط سمجھا۔ تو معلوم یہ ہو کہ عقل ماحول کی پیداوار ہے، اس لیے عقل کبھی انسان کو ایسی ہدایت نہیں دے سکتی کہ وہ اچھائی اور برائی کو پہچان سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے متکلمین نے فرمایا ہے حسن و خوبہ اشیاء عقلی نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا اچھا ہونا یا برا ہونا عقل کی بنیاد پہ پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک شرابی شراب کو اچھا سمجھتا ہے لیکن ایک دانشمند اسے برا سمجھتا ہے، اس کا ماحول اور اس کی اچھائی بیان کرتا ہے۔ ایک زانی اپنے زنا کے ماحول میں زنا کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، جبکہ ایک پاکیزہ انسان اپنے ماحول میں اسے پسند نہیں کرتا، اسے گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو ماحول ہی اچھائی اور برائی کا اپنا معیار پیش کرتا ہے۔ اس لیے انسانی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان میں پیغمبران کرام کو مبعوث فرمایا، اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے انتخاب کو، ایسے انبیاء کرام کو جو اللہ کا انتخاب ہے، جو زمین پر آئے کہ وہ بتا سکیں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے اور مفید کیا ہے۔ اس کے لیے انبیاء کرام کو جلوگر ہوئے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے 5 حادثے عطا کیے گئے۔ انسان دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، انسان سن کے علم حاصل کرتا ہے، انسان چکھ کے علم حاصل کرتا ہے، انسان سونگ کے علم حاصل کرتا ہے، انسان چھو کے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ حواس خمسہ ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو انہی ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مگر انسان کے دیکھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ آسمان پہ بادل چل رہے ہیں، چاند چلتا ہوا نظر آتا ہے، قریب کی ٹرین گزر رہی ہے، اپنی ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی ہے، دور سے آنے والا احمد نظر آتا ہے، قریب آتا ہے تو عبد الجلیل معلوم ہوتا ہے۔ قرب اور بعد کی بنیاد پہ انسان کی نگاہیں دھوکہ کھاتی ہیں، انسان کی سماج بھی غلطی کرتی ہے۔ کبھی آپ نے کچھ اور سنا، کہنے والے نے کچھ اور کہا، اختلافات پیدا ہو گئے۔ انسان کا ذائقہ بھی غلطی کرتا ہے، بیمار کا ذائقہ صحت مند جیسا نہیں ہوتا۔ قوت شامہ بھی غلطی کرتی ہے، ایک بیمار اگر پھولوں کو چھوئے تو ممکن اسے کچھ بھی محسوس نہ ہو۔ قوت لامسہ چھونے کی قوت بھی غلطی کرتی ہے، اس لیے کہ یہ بڑی اندھی علم کی توانائی ہے۔ آپ چھو کے سمجھتے ہیں اس کے اندر کچھ اور ہے اور آپ نے اوپن کیا تو کچھ اور نظر آیا۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو ان حالات میں انسان کے یہ حواس خمسہ جو علم کے ذرائع ہیں، یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں تھے۔ ان سے غلطیاں ہوتی اور انسان ٹھوکریں کھاتا، اس لیے پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور انہیں حواس خمسہ کے علاوہ علم کا ایک دور اور ذریعہ عطا فرمایا جسے وحی الہی کا نام دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اب پیغمبر جو فیصلہ کرتا ہے وہی الہی کی بنیاد پہ کرتا ہے، جہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر وہی الہی کی بنیاد پہ تمام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ایک زمین ترقی کر کے درخت نہیں بن سکتی، درخت ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، اور انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ انسان کو وحی نہیں دی گئی ہے، نبی کو وحی پاک سے نوازا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ میں بشر مثلکم کی تشبیہ کے ساتھ ساتھ یوحی الیہ کا استثناء بھی موجود ہے کہ میں تم جیسا ضرور ہوں، مگر سنو مجھے علم کا ذریعہ عطا فرمایا گیا ہے، وہی الہی ہے۔ میں براہ راست اپنے رب سے مبدأ طیات سے علم حاصل کرتا ہوں اور بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ میرا علم محض نگاہ کا، سماعت کا، چھونے کا اور چکھنے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ میرا معلم حقیقی ہے، وہ مجھے علم دیتا ہے اور وہ علم اپنے بندوں، اپنے غلاموں تک بانٹتا ہوں، کائنات تک پہنچاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تنہا وہی الہی ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے، انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، اچھائی اور برائی کا حقیقی احساس دے سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام ہر دور میں جلوگر ہوتے رہے، ہر عصر میں جلوگر ہوتے رہے، ہر زمانے میں جلوگر ہوتے رہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، انوینشن کا دور ہے، نئی نئی مشینیں روزانہ سامنے آتی، اور جب بھی کوئی نئی مشین سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک کتابچہ بھی ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اس مشین کو کیسے آپریٹ کرو، اس مشین کو کیسے استعمال کرو۔ اگر آپ نے اس کی ہدایت کے مطابق مشین استعمال کی تو وہ چلے گی، ورنہ یا تو چلے گی نہیں یا بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی عقل سے استعمال کیا، بنانے والے کی عقل سے مشین کو استعمال کرنا ہوگا، انوینٹ کرنے والے کے ذہن کو استعمال کرنا ہوگا، اس مینوفیکچرر یا فیکٹری کو استعمال کرنا ہوگا جسے مشین بنائی ہے۔ اور اگر مشین بہت قیمتی ہے تو صرف آپ کو کتابچہ نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ کوئی آپریٹر بھیجا جاتا ہے جو مشین کو چلا کر کے آپ کو ٹرین کرتا ہے، دیکھو ایسے چلایا جائے گا، ایسے استعمال کرا جائے گا، اور اس کو مکمل طور پر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان اس کی سب سے بہترین تخلیق ہے، سب سے عظیم تخلیق ہے، سب سے برتر تخلیق ہے، شاہکار تخلیق ہے انسان، بہت بلند ہے انسان، عظمت کائنات کا حامل ہے انسان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انبیاء کرام کو بھیجا، تم اپنی زندگی کو کیسے استعمال کرو، کس طرح استعمال کرو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے۔ آپ نے عظیم الشان کار خریدی، بڑی قیمتی ہے، اور یہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ اس میں بہت عمدہ قسم کا پیٹرول آپ کو ڈالنا ہے، آپ نے اس میں ڈیزل بھر دیا تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آواز پیدا ہوگی، انجن گھڑگھڑائے گا، شور ہوگا، اور پھر انجن بیٹھ جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، انبیاء کرام اس لیے جلوگر ہوئے کہ وہ آپ کی حیات کی مشین کو صحیح راستے میں استعمال کر سکیں۔ اور صرف انبیاء کرام نہیں بلکہ کتاب بھی آئی تاکہ آپ کتاب پڑھیں اور انبیاء کرام کی مقدس زندگی دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے کو استعمال کریں۔ انبیاء کرام نے بتایا اللہ نے اس زمین کو تمہاری روزی سے بھر دیا ہے، مگر حلال کرانے کا شراب پیئیں گے دل گھڑگھڑائے گا اور دل کا انجن بیٹھ جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے انبیاء کرام کی رہنمائی ہر دور کے لیے ضروری ہے، ہر عصر کے لیے ضروری ہے، ہر زمانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ بہت ممتاز ہوتے ہیں، اور ان انبیاء کرام میں پہلے نبی اور پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا، پیدا کر دیا گیا ہوتا، مگر تخلیق فرمانے سے پہلے یہ اعلان کیا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا وائسرائے پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا وجود زمین کو دینا چاہتا ہوں۔ زمین کو اپنی برکتوں سے بھر دینے کے لیے میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیا ایسی مخلوق پیدا کرے گی جو خون خرابہ کرے؟ اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو کہ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدا ہونے والی چیزوں کو فرشتوں کو دکھایا اور کہا ان کے نام بتاؤ، ان کا استعمال بتاؤ۔ فرشتوں نے اپنے عدم علم کا اعتراف کیا، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔
پھر جناب آدم سے کہا گیا کہ آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ. آپ مفسرین کرام کی تفسیر دیکھیے کہ صبح قیامت میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی سب کے نام جناب آدم علیہ السلام نے بتائے اور سب کا اجتماع میں بتایا. وعلم آدم الاسماء کلھا، جناب آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. اور یہاں صرف نام نہیں، تفسیر المسمیات و حقائقہا، چیزوں کے نام بھی سکھائے گئے، ان کی حقیقتیں بتا دی گئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں صبح قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں، جتنی چیزیں وجود میں آنے والی تھیں، جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے، جتنی چیزیں انسانوں کے سامنے آنے والی تھیں، سب کے نام جناب آدم کو عطا فرمائے گئے، سب کے نام جناب آدم کو سکھا دیے گئے. کوئی کہہ سکتا ہے ایک ذہن میں اتنے نام کیسے آ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم کمپیوٹر کی معمولی سی ڈسک میں لاکھوں اور کروڑوں معلومات فیڈ کر سکتے ہو، تو خدا ذہن آدم میں تمہیں قیامت کا کہل کیوں منتقل نہیں فرما سکتا؟ اس کی قدرت پہ بھروسہ کرو. آج انسان اگر اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے تو اللہ نے جناب آدم کو سارے چیزوں کے نام بتائے. اور جب جناب آدم نے اشیاء کے نام بتا دیے تو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرو آدم کا. آدم کو مسجود ملائک بنایا گیا، بدل ڈالا ہے. اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچو اور غور کرو، آدم مسجود ملائک کس بنیاد پہ بنے؟ شکل و صورت کی بنیاد پر، قد و قامت کی بنیاد پہ. شکل بھی بڑی حسین نہیں ہوگی. زمینوں کے بدلنے سے چہرے بدل جاتے ہیں. یہاں کا انسان اور ہے، افریقہ کا انسان اور ہے، یورپ کا انسان اور ہے. جسے اللہ نے جنت میں پیدا کیا اس کا چہرہ کیسا رہا ہوگا، اس کی صورت کیسی رہی ہوگی، اس کی شکل کیسی رہی ہوگی. مگر نہیں، آدم کے چہرے کا سجدہ نہیں کروایا گیا، آدم کے جسم کا نہیں، بلکہ پہلے ہی کے ذریعے سے آدم کا مقام متعین کیا گیا اور پھر سجدہ کروایا گیا. پتا چلا علم کی بنیاد پر انسان مسجود فرائی بن جاتا ہے، فرشتے سجدہ کرتے ہیں انسان کو. علم ہے جو شرف امتیاز ہے، علم ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے، علم ہے جو آدمیت کی عظمت عطا کرتا ہے، علم ہے جو افتخار انسانیت عطا کرتا ہے، علم اس کے سر پہ کرمنا بنی آدم کا تاج رکھتا ہے. علم کی بنیاد پر وہ حسن تقلیم کے منصب سے نوازا جاتا ہے. علم اگر نہ ہو وہ جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ایک مقام ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر آگے تو اس کے بعد اگر وہ احسن تقویم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ثم رددناہ اسفل السافلین، اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، معرفت الہی کو حاصل نہیں کرتا، تو ہم اسے جانوروں سے بدتر بنا دیتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ جانوروں کی طرح زندہ رہنا ہے یا انبیاء کرام کی وراثت حاصل کرنی ہے، افتخار آدمیت حاصل کرنا ہے، وقار آدمیت حاصل کرنا ہے. جناب آدم کو مسجود ملائک بنایا گیا. یہاں ایک بار اور بھی ہے کہ حضرت آدم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں انہیں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جب زمین پہ اپنا وائسرائے بنانا تھا، زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا تھا، تو جنت میں کیوں پیدا فرمایا؟ سیدھے سیدھے زمین میں پیدا کر دیا ہوتا. جنت میں پیدا کیا، اس کے بعد ایک لفظ سے پیغمبرانہ سزد ہوئی اور زمین پہ اتارا گیا. آخر اتنا کیوں؟ یہ سب کیوں ہوا؟ انہیں دنیا ہی میں پیدا کر دیا گیا ہوتا، زمین پہ اتارا گیا ہوتا؟ نہیں، اس میں بھی اللہ کی مصلحت کی، ہمارے لیے اور تمہارے لیے نصیحت کی اور دعوت کی. اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل پر لوٹتی ہے. ہر چیز، آپ پانی کو زمین میں ڈالیں ہمیشہ نشے کر جائے گا، آگ جلائیں وہ اوپر آئے گی. پتا چلا جس کی جو فطرت ہے اس طرف جائے گی. پانی اگر اپنی فطرت کھو بیٹھے تو اوپر بھی جائے گا. یعنی پانی کی مائیت ختم کر دیں، ریخت ختم کر دیں، سیلان ختم کر دیں، آپ اسے بھاپ میں تبدیل کر دیں تو اوپر جائے گا، لیکن پھر پانی نہیں رہ جائے گا. وہ پتا چلا ہر چیز جب تک اپنی اصلی حالت میں ہے اپنے حیز طبیعی کی طرف، اپنے مرکز طرف جاتی ہے. آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا، پھر دنیا میں اتارا گیا تاکہ آدم کا ہر بیٹا جنت میں جانے کی کوشش کرے، کہیں اور جانے کی کوشش نہ کرے. آدم کا ہر بیٹا دوبارہ جنت ہی جانے کی کوشش کرے، کہیں اور جانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ باپ کو جنت میں پیدا کیا گیا ہے. اور گھر وہی ہوتا ہے جو باپ کا گھر ہوتا ہے، گھر وہی ہوتا ہے جہاں باپ پیدا ہوتا ہے. ابوت اور بنوت کا رشتہ قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو جنت میں پیدا کیا گیا، پھر دنیا میں اتارا گیا تاکہ حوا کی ہر بیٹی اور آدم کا ہر بیٹا اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ کام کرے جس سے وہ جنت میں جائے، دوزخ میں نہ جائے. جنت ہمارا گھر ہے، ہمیں جنت ہی سے یہاں بھیجا گیا ہے. کبھی آپ نے سوچا
بہت سادہ سا جملہ ہے قرآن عظیم کا جسے آپ بہت پڑھتے ہیں. کسی کا انتقال ہوا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. واللہ العظیم، جہاں تک میرا مطالعہ میری رہنمائی کرتا ہے، دنیا کے کسی بھی ادب میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی لٹریچر میں اس سے زیادہ تسلی بخش جملہ آپ کو نہیں ملے گا. کنڈولنسز کا یہ عظیم جملہ یقیناً قرآن عظیم کی عظیم عطا ہے. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے.